مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 3 طلاق کا جو کنسیپٹ یا عمل پایا جاتا ہے کہ لوگ ایک ہی نشست میں 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اسی کو ہی پھر عمل درآمد میں لے جاتے ہیں، تو اس سے ازدواجی زندگی پر یا اس خاتون کے ساتھ اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا یہ شرعی طور پہ جائز بھی ہے یا اس کے پیچھے کوئی پس پردہ اس کی دوبارہ آبادکاری کا بھی کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے، یا مطلب آپ اس کے اوپر ذرا رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے بزرگ ہیں، یہ بھائی ہیں جنہوں نے ایک سوال کیا، اور سوال بڑا عام ہے کہ 3 طلاق ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عورتوں کو طلاقیں دی جاتی ہیں، تو طلاق کی غلط طریقہ کار کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو ایک طلاق پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں نے 3 طلاقیں نہیں بولی تو شاید معاملہ ختم نہ ہوگا، تو وہ ایک طلاق کے بجائے بار بار کہتا ہے طلاق 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 طلاق۔ کئی دفعہ تو غصے میں آ کے 3 سے بھی زیادہ دفعہ بول جاتا ہے۔ تو اس معاشرے میں یہ جب 3 طلاقیں بولی جا رہی ہیں تو 3 طلاقوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو ضرورت ہے اس امر کی کہ اس پر وضاحت دی جائے۔ اور یہ مسئلہ جس طرح آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، اس سوال کو پوچھنے کی اور اس پر جواب دینے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے، لوگوں کی رہنمائی ہو جائے کہ صحیح معنی میں طلاق کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو پھر کتنی ہوں گی؟ کوئی 3 دے گا پھر کتنی ہوگی؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دے، 2 اکٹھی دے، 10 اکٹھی دے، تو ایک موقع پر دی گئی طلاق ایک ہی طلاق کا اعتبار کیا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب ہم نے تو دی 3 ہے تو ایک کیسے ہو گئی۔ عموماً ہمارے ہاں یہ جو اعلیٰ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، کچھ اعناف بھی اعتراض کرتے ہیں، کچھ مولوی، مختلف طبقے کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو جی، کسی کو اگر 4 جوتے مار دیے جائیں، 10 جوتے مار دیے جائیں تو کہو کہ جناب ایک ہوا ہے۔ بھائی طلاق کا اور اس کا کیا کوئی آپس میں جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ طلاق ایک شرعی امر ہے، اور شرعی امر میں شریعت کو فالو کیا جائے گا، عقل کو نہیں کیا جائے گا۔ آپ عقلی ایک مثال دیتے ہیں، دیکھو جی 3 جوتے مار دیے جائیں اور کہا جائے ایک ہوا ہے، وہ آپ کی عقل ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ دین، شریعت میں عقل نہیں ہے۔ عقل کے اوپر پوری اترے تو الحمدللہ، نہ اترے تو ہماری عقل کمزور ہے، ہمارا علم کمزور ہے۔ شریعت کے ہاں وہ 3 طلاقیں ایک موقع پہ ایک اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی، تو اللہ نے پھر 3 طلاقیں کیوں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اس کی زندگی میں جو عورت آتی ہے ساری زندگی کے لیے 3 طلاقوں کا حق دیا تھا۔ ایک طلاق دے، پھر کبھی سلو ہو جائے، رجوع ہو جائے، پھر کبھی ضرورت پڑے تو پھر دے، پھر سلو ہو جائے، پھر کبھی ضرورت پڑے تو پھر دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی نکاح سے نکالنے کے لیے ایک ہی دفعہ طلاق 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 بولے، یہ نہیں ہے طریقہ، یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ طلاق بدعی ہے، شرعی طلاق یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کورٹ کچہری میں چلتا ہے کہ جناب ہر مہینے طلاق کا نوٹس بھیجنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس پر ایک حدیث ضعیف روایت سنن نسائی کی پیش کی جاتی ہے، کیا آتا ہے کہ ہر طور کے بعد ایک طلاق، وہ بھی ضعیف روایت ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک عورت کو آزاد کرنا ہے، ایک طلاق دی ہے تو کافی ہے۔ اگر نہیں آزاد کرنا تو نکاح عدت کے اندر رجوع کر لیں اور عدت کے بعد اسی عورت سے نکاح کر لیں، لیکن اگر 3 دے گا تو 3 نہیں ہوگی، 1 ہوگی۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ قرآن اور حدیث اور فقہ حنفی۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اسے بیان کیا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں جس طرح بہت سارے مسائل ہیں، اکثر مسائل قرآن مجید میں تفصیلاً بیان نہیں ہوئی ہے، بعض تو قرآن مجید میں بالکل ہی بیان نہیں ہے، مجمل بھی بیان نہیں ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نکاح کا حکم دیا ہے، طریقہ نہیں بتایا، نماز کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کا حکم دیا، نصاب نہیں بتایا، تو وہ ڈیٹیل کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث میں۔ اشارہ قرآن میں مل گیا، اصل قرآن میں ہے، اور اس کی فرع اور اس کی تفصیل اور اس کی تشریح، اس کی ڈیٹیل حدیث میں۔ قرآن میں اشارہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس اشارے کو ذرا بیان کر کے پھر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ سورہ طلاق آپ نے پڑھی ہوگی، ہمارے سابقہ دروس میں بھی یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ طلاق کی ابتدائی آیات میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، عدت کے لیے اور عدت شمار کرنے کا حکم مرد کو کیوں دیا گیا؟ یہ اشارہ تھا کہ عورت کی طلاق 1 ہوگی، اور عورت کو واپس لینا چاہے تو
عدت کے اندر رجوع ہو جائے گا اور عدت کے بعد نکاح. عدت کے بعد نکاح کی بھی دلیل میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ عورت کی عدت کہاں ہوگی؟ عورت خاوند کے گھر. لا تخرجوہن من بیوتہن. حسب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ عورت کی عدت کہاں پہ ہوگی؟ خاوند کے گھر. یہی حیران کیا نا آپ کو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. نہ تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں. ہاں بفاحشۃ مبینہ اگر ہو جائے، فحاشی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر اور بات ہے، لیکن عدت کہاں گزارے گی؟ خاوند کے گھر. کیوں؟ اللہ نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے کہ عورت خاوند کے گھر عدت گزارے. اور اللہ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ. یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ کی حدوں سے تجاوز نہیں کرنا. جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی سختی سے یہ حکم دینے کی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرماتے ہیں اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تاکہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ جاری کر دے. وہ نیا معاملہ کون سا ہوگا؟ رجوع والا. طلاق تینوں دے کے فارغ تو رجوع کیسے ہوگا؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کیسے ہوگا؟ پھر عدت خامد کے گھر گزارنے کا حکم کیوں بیان کیا گیا؟ نہیں سمجھے؟ خامد کے گھر عدت گزارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سلو ہو سکے. 3 مہینے بڑا ٹائم ہے. 3 مہینے کے اندر غصہ بالکل نارمل، دونوں کی عقل ٹھکانے پہ آ جاتی ہے، سلو ہو جائے گی. نہیں سلو ہو سکی، اتنا شیطان مسلط ہے تو 3 مہینے کے بعد نیو نکاح کر لیں گے. لیکن عدت خامد کے گھر لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ پوری آیت شروع سے لے کر کے آخر تک یہ اس بات پہ اشارہ دے رہی ہے، بار بار دستک دے رہی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے، موقع ہونا چاہیے، چانس ہونا چاہیے. اچھا آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ کھولے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالی نے بڑی تفصیلاً اس مسئلے کو بیان کیا ہے. پورا رکوع تقریباً طلاق کے مسائل پہ بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. یہ نہیں کہا طلقتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک طلاق کے بعد رجوع ممکن ہے، پھر طلاق کے بعد رجوع ممکن ہے. اگر تینوں اکٹھی کر دی گئی رجوع تک تو آپشن اس نے عالم نے، حضرت صاحب نے، خطیب صاحب نے، مبلغ صاحب نے رکھا ہی نہیں ہے. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا طلاق مرتان، 2 طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد یا تو احسن طریقے سے رکھ لینی ہے اور یا پھر احسن طریقے سے اس کو الوداع کر دینا ہے. یہ ہے تیسری طلاق. اچھا یہاں پہ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر عورتوں کو تم طلاق دیتے ہو وہ عدت کو پہنچ جاتی ہیں تو کیا کرو؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو سابقہ خاندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو. اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ جب طلاق دی عورت آزاد فارغ، اس آیت پر عمل کر کے دکھائیں گے. یہ بھی اشارہ ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد چانس ملنا چاہیے. مرد طلاق دے گا تو عورت کو چانس ملنا چاہیے. وہ کس طرح؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب دونوں وہ معروف طریقے سے راضی ہو جائیں تو ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. بات اختصار کی طرف لے کے آئیں. حدیث میں صحیح مسلم کتاب الطلاق سیدنا عبداللہ ابن عباس اس حدیث کا راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابو بکر کے دور میں، سیدنا عمر کے دور میں ابتدائی 2 یا 3 سال تک یہی قانون تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا. 3 طلاقوں کو ایک طلاق. یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق یہ حدیث موجود ہے. پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے. سیدنا رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. فحزن حزنا شدیدا، بڑے شدید غم زدہ ہو گئے. رسول اللہ کے پاس آئے، بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جا رجوع کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 اکٹھی دے دی ہیں. آپ نے فرمایا ایک مجلس میں دی ہے نا؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا پھر میں جانتا ہوں نا 3 تو نے دی ہیں، جا رجوع کر لے. انہوں نے پھر جا کے رجوع کر لیا. اب یہاں پر جو پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 نافذ کر دی، تو یہ رسول اللہ کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک قانون کیا تھا؟ 3
ایک ہوتی تھی حدیث. اب مجھے بتائیں آج کے دور میں کیا رسول اللہ کے دور پر عمل کرنا، ابو بکر کے دور میں عمل کرنا جائز نہیں؟ بالکل ہے. اگر وہ درست دور تھا تو آج کیوں نہیں؟ آج کیسے غلط ہو گیا؟ ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ زنا کی دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ 3 طلاق کو دے کے اگر گناہ ہے، زنا ہے، تو پھر اس حدیث پر کیا حکم لگائیں گے کہ رسول اللہ کے دور میں 3 ایک سمجھی جا رہی ہے، ابو بکر کے دور میں 3 ایک سمجھی جا رہی ہے، خود فاروق اعظم کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک 3 طلاقیں ایک سمجھی جا رہی. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یار لوگوں نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات میں جن کو اللہ نے ڈھیل دی تھی، انہوں نے جو ہے اس ڈھیل کو نجائز فائدہ اٹھا لیا. فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر کیا کر دیا؟ اس کو 3 کو 3 نافذ کر دیا. یہ میرے ہاتھ میں اٹھی ہوئی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، حاشیہ تختاوی علی در مختار. در مختار فقہ حنفی کی چھوٹی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اوپر حاشیہ تختاوی بہت بنیادی ان کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کے اندر یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 363 کے اوپر فرماتے ہیں یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کو 3 نافذ کر دیا تھا، یہ کیا تھا؟ ثم حکم بوقوع الصلاۃ سیاستاً، یہ سیاسی فیصلہ تھا. میں نے نہیں کہا یہ لفظ، مجھے کوئی گالی دے کہ آپ جناب سیاسی فیصلہ کہہ رہے ہیں، آج کی سیاست کی بات نہیں ہو رہی. یعنی انتظامی سیاسی فیصلہ تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تختاوی، حاشیہ تختاوی میں یہ بات موجود ہے صفحہ نمبر 363 کے اوپر. اور پھر یہی بات جامع الرموز کے اندر، یہ بھی فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں، چھوٹی کی کتابوں میں کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات، یہی بات سیم لکھی ہوئی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا وہ ایک انتظامی فیصلہ تھا، جیسا وہ خود حدیث میں ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دی گئی تھی، لوگوں نے نجائز فائدہ اٹھایا، ہم مسلط کر رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں، بطور سزا نافذ کر رہے ہیں. لیکن اصل دور وہی کا دور کون سا ہے؟ سابقہ دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہی تو نہیں تھی. ان کا فیصلہ مانا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری، آپ کی اور امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں طلاق کے مسائل کو، وراثت کے مسائل کو، معاشرتی زندگی کو، نکاح کے مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، توکلت علی اللہ.